اب ہماری حالت ہم دیکھتے ہیں, ہمارے ہائر سیکنڈری اسکول کھولے ڈسٹابے نہ فنڈ سے, وہاں پر ابھی یونیورسٹی کا رکھا اور ابھی بھی بنیاد رکھنے کے لیے اور فنڈ بھی دے دیا. یہ سب کچھ آپ دے سکتے ہیں لیکن کرگل والوں کے لیے نہیں دے سکتے ہیں. کیا بات ہے؟ کیا ہمیں ہندوستانی ہونے پر یہ جرم مل رہا ہے؟ ہماری یہی سزا ہے کہ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, لگاؤ رکھتے ہیں, ہم جسٹس چاہتے ہیں. لہذا بزرگوں اور ساتھیوں, ہمیں بھی اب سونے کا اب وقت نہیں ہے. ہم آج تک گورنمنٹ پر منحصر کرتے رہے, ہم اس امید میں رہے کہ حکومت ہمارے ساتھ انصاف کرے گا, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. لہذا ہمیں ہمارے نیند حرام ہونا چاہیے. اب ہمارے بزرگ دیکھو, یہ دیکھو نہیں بدقسمتی نہیں ہے تو کیا ہمارے جمہوریت کے, ہمارے بزرگ علماء, ہمارے بزرگ والدین, ہمارے خواتین, ہمارے جوانان, سب لوگوں کو گھر چھوڑ کر یہاں آنا پڑا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے. ہم مجبور ہیں, ہم اب ہم اپنے گورنر صاحب سے اور ہمارے سینٹرل کے وزیر اعظم مودی صاحب سے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہم یہ آواز دیتے ہیں سب ایک ہو کر کہ ہمارے یہ ڈیمانڈ جو ہے ہمارے بچوں کی تعلیمی معیار کو اٹھانے کے لیے, ہمارے بچوں کو آگے لے جانے کے لیے, ہمارے بچوں کے آگے تعلیم جاری رکھنے کے لیے ہمارے لیے سینٹرل یونیورسٹی کسی بھی صورت میں ہونا چاہیے. اسی مہینے میں اور اسی سال اسی ونٹر میں ہماری اس کا فاؤنڈیشن رکھا جانا چاہیے. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. کیا ہماری اس بڑے عظیم ملک کے لیے مشکل ہے اس خطے میں, اس پہاڑی علاقے میں ایک سینٹرل یونیورسٹی دینے میں ان کو کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. اگر آپ بہانے نہیں بنا رہے, اگر آپ کے دل میں کوئی رنجش نہیں ہے, اگر آپ ایک صحیح انسان ہے, اگر آپ ایک سیکولر مائنڈ رکھتا ہے, جمہوری مائنڈ رکھتا ہے, اب سب لوگوں کے بھلائی چاہتا ہے, تو آپ خود خوشی یہاں پر آ کر سینٹرل یونیورسٹی کی بنیاد رکھیں اور ہمارے بچوں کے فیوچر کو بنانے کا ذمہ لے لیں. یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے اور یہ کسی بھی صورت میں ہونا چاہیے, کسی بھی صورت میں ہونا چاہیے. جب تک یہ ڈیمانڈ پورا نہیں ہوگا ہم پورا پروٹیسٹ کرتے رہیں گے. ہمارا سلسلہ جو ہے, ہماری ایک کوشش بالکل جاری رہے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ہمارے بچوں کی, ہمارے جوانوں کی زندگی جو ہے اسی علم پر منحصر ہے. علم کے بغیر ہم کہیں نہیں پہنچ سکتا ہے. علم از the backbone of every development. ہر ڈیولپمنٹ کے لیے اگر کوئی راستہ ہے تو علم ہے. ہاں, لہذا جوانوں خصوصاً جوانوں, اس قوم کا وہ قوم نہیں لائق ہے, ہاں وہ قوم نہیں لائق ہے ہاں ہنگامہ فردا, وہ قوم نہیں لائق ہے ہنگامہ فردا. جس قوم کے امروز میں یعنی وہ فردا نہیں ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے, علامہ اقبال کا کہنا یہ ہے, وہ قوم اگر آج جو ان کو ضرورت ہے, وہ قوم جو آج ان کے لیے ضرورت ہے ان کو زندگی بنانے کے لیے, ان کو فیوچر کے لیے, اگر وہ آج نہیں اٹھیں گے تو ان کو آگے آنے والے وقت میں کوئی کسی قسم کی سہولیات, کسی قسم کی ان کے فیوچر بننے کا کوئی چارہ نہیں ہے. لہذا ہمیں آج جو ہمیں کام کرنا ہے وہ آج کرنا ہے. ہمیں آج ہماری ارد گرد میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر خیال رکھنا ہے. ہم کو سوئے نہیں رہنا. آپ کسی بھی حکومت پہ آپ انحصار مت کرو. جب تک ہم خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر آواز نہیں دیں گے ہماری آواز کوئی نہیں سنے گا. لہذا ہم حکومت سے اس وقت امن شانتی کے ساتھ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈیمانڈ جو ہے, باقی ڈیمانڈ کی بات تو چھوڑو, ہم 70 سال سے دیکھتے آئے ہیں ہمارے ایئر اسٹرپ جو ہے, ہمارا یہ جو ٹنل جو ہے, ہمارے روڈ کی کنڈیشن دیکھو. وہ جب سے ہم پرائمری اسکول میں پڑھ رہے تھے یہاں پر یہ آرمی کا جہاز تو اس وقت بھی چل رہا تھا. یعنی 70 سال پہلے اسی جہاں پر اس وقت فرق یہ ہے,
اس وقت اس کو میکڈمائز کیا ہے, اس وقت میکڈمائز نہیں تھا لیکن اچھی طرح سے چل رہا تھا. لیکن آج ہماری جمہوری حکومت کو ایک جو ایئر اسٹرپ بنانے کے لیے فنڈز نہیں ہے, یہاں پر اڑان کرنے کے لیے ایک جہاز نہیں مل رہا ہے. شرم کی بات ہے یہ. لہذا ہمارا آج جو ہے, ہمارا پورا جو ڈیمانڈ ہے آج ہمارے سینٹرل یونیورسٹی کا ہے, یہ کسی بھی صورت میں ہر حالت میں ہمیں یہ یونیورسٹی ملنا چاہیے اور فوراً ملنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو ہے کم از کم آرام کی نیند سوئے. والسلام علیکم. یہ تھے جناب حاجی باقر صاحب. باقر پشکم قوم کو نڈر ہونے کی سبق دے رہے تھے. قوم یہ سوچے کہ ہم خدائے لم یزل کے دست قدرت ہے. خدائے لم یزل کا دست قدرت ہے, زباں تو ہے. یقین پیدا کرے غافل کی مغلوب گمان تو ہے. دا شعر پنیم بومس دعوت جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب شیخ محمد حسین محمدی اراکین اسلامی اسکول یرا میگے گسکوتے رسم زون بیان بارگو سوک لیکن اختصار نیم بو ینگ تقریر بکن نیسیوت مہربانی اندس نیا نسکوت چا. صلی اللہ محمد و آل محمد. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ حسن واعظ صاحب, جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ رجائی صاحب, معقی صاحب اور حجت الاسلام آغا سید ضیاء الدین نائب صدر اسلامیہ سکول, باقی اراکین دونوں اداری اراکین دیان جم سونسیوت لہذا اقتصال نیم مونس ngari hadappo ngari targeti taraf lachet yoksa dilin ngana yari irgaterese İmam Rıza aleyhisselam ifyakpe stingmo Hazrat Masuma salamullah aleyha ifyakpe yom vafadin don azam sentang tamam gangma tasliyat arazbet. آج ہم لوگ اس پلیٹ فارم پہ جم ہونے کا ایک مقصد ہے. ہم دونوں ادارے کے علماء اتفاق ہو کے آج کرگل کے غیور عوام ساتھ لے کے اپنے دل کے آواز بیان کرنے کے لیے یہاں میں کھڑا ہو چکا ہوں. آج ہم اس لال چوک پہ اپنے دل کے آواز بیان کرنے کے لیے یہاں جم ہو چکے ہیں. لہذا میں افسوس کے بعد یہ کہنا چاہتا ہوں, کرگل کے عوام کے نسبت ہماری ریاست جموں و کشمیر کے گورنر صاحب نے کرگل کے عوام کے لیے ایک جال بچھایا ہے. اس جال کو پارا کرنے کے لیے آج ہم یہاں جم ہو چکے ہیں. یونیورسٹی واقعی اس کے بارے میں ہمارے مقررین حضرت نے آپ لوگوں کو پوچھا دیا, بیان کیا. میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں. میں نظر انداز اور ناانصافی کی طرف جانا چاہتا ہوں. میں تکرار نہیں کرنا چاہتا ہوں دوبارہ. لہذا ہندوستان گورنمنٹ سے مودی جی صاحب کو ہمارا ریکویسٹ ہے, کرگل والوں کو نظر انداز کرنے سے آپ گریز کریں. ہندوستان کو بولنا نہیں چاہیے تھا کرگل والوں کی قربانی جو ہے 1999 میں جس طرح سے قربانی کرگل والوں نے پیش کیا ہے ہندوستان کے لیے, کسی ڈسٹرکٹ نے پیش نہیں کیا ہے. میں افسوس کے مقام کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں, مگر کرگل عوام کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں, کس لیے؟ کیا مسلمان ہونے کی ناطے یہ ناانصافی کر رہے ہیں آپ؟ ناانصافی پہ بھی حد ہونا چاہیے. زجلا ٹنڈر کا بلی چوہے کا کھیل ختم ہو گیا. وہ پہلے ٹنڈر دینا اعلان کیا, اللہ میں آ کے افتتاح کیا, اس کے بعد ختم. اس کے بعد ایئرپورٹ کا مسئلہ نکل گیا, ہوائی جہاز کا مسئلہ نکل گیا, ہوائی جہاز کا بھی مسئلہ ختم. بھائی یہ کیا بات ہے؟ ہندوستان گورنمنٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں, کرگل والوں کے ساتھ
یہ ناانصافی چھوڑنے کی کوشش کرو آپ، ورنہ حالات وہ تو بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ میں دہلی کا ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ میں دہلی میں گیا، عباس نقوی صاحب سے ہم ملا 2 سال پہلے۔ کرگل کا ڈیمانڈ ہم نے سامنے رکھا، ہمارے ہوائی جہاز، زلزلہ ٹنل وغیرہ وغیرہ۔ کہہ رہا ہے نقوی صاحب کیا کرگل کا جو ایئرپورٹ جو ہے نقشے کے لحاظ سے وہ رینج میں، لمبائی میں یا چوڑائی میں کم ہے، اس لیے وہاں جہاز لینڈ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے کیا کہا اس میں جواب میں نے کہا نقوی صاحب اب ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، بیوقوف بنا چاہتا ہے آپ ہمیں؟ یہ ایئرپورٹ کا نقشہ جو ہے کوئی زمیندار آدمی نے تو نہیں بنایا نا، انجینئر نے بنایا ہوگا، یہ کوئی ان پڑھ آدمی نے تو نہیں بنایا ہوگا، انجینئر جا کے نقشے کے مطابق بنایا ہوگا۔ اب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا آپ وہاں جہاں لینڈ نہیں ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ آپ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ؟ کیوں بنایا تھا؟ کیوں نقشے اس طرح سے بنایا تھا؟ اس انجینئر کو سسپینڈ کرنا چاہیے تھا آپ کو، یا پہلے سے آپ کو خبر ہونا چاہیے تھا جہاز ایئرپورٹ کتنا رینج کا ہونا چاہیے، لمبائی چوڑائی میں کتنا رینج کا ہونا چاہیے، آپ کو بخوبی معلوم ہونا چاہیے تھا۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ان پڑھ ہیں۔ کہہ رہا ہے کرگل میں جہاز لینڈ نہیں ہو رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے ہندوستان کو یہ بولنا۔ آرمی کے ساتھ پہاڑوں کے چوٹی پر فوج کا شانہ بشانہ جا کے کرگل کے عوام نے قربانی پیش کی ہے۔ ہندوستان کو بولنا آج افسوس کے مقام ہے یہ۔ مودی سرکار آپ یہ نہیں سوچنا کہ ہندوستان کے فوج کے ملبوتے پر کرگل آزاد ہوا ہے، یہ نہیں سوچنا اگر کرگل کے عوام قربانی نہیں دیتے فوج کے ساتھ کرگل آزاد نہیں ہوتا، یہ بھی خیال رکھنا۔ ہمارا ڈسٹرکٹ لے، ہم نہیں کہتے کہ لے کے خلاف، ہمارا ڈسٹرکٹ لے کرگل بھی ڈسٹرکٹ ہے۔ وہاں کے ایئرپورٹ پر جس طرح کبوتر اتارتا ہے اس طرح ہوائی جہاز اتر جاتا ہے وہاں پہ۔ کرگل بھی ایک بھی جہاز نہیں ہے، ہندوستان کے لیے شرم ہے یہ۔ لہذا ہمارا 3 ڈیمانڈز انڈیا گورنمنٹ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ 3 معمولی سا ڈیمانڈ ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، حکومت کے لیے بڑی بات نہیں ہوتا ہے، کوئی غریب آدمی تو نہیں ہے، نہ حکومت ہے۔ پہلا ڈیمانڈ، اگر آپ لوگ مرد ہیں تو اپنا زبان کی عزت رکھو۔ لے میں جا کے افتتاح کیا ہے زلزلہ ٹنل کا، اس پر اپنا ڈیپینڈ رکھو اور بھروسہ رکھو، اور زلزلہ ٹنل فوری طور ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ہماری ہوائی جہاز کا مسئلہ جو ہے، ہمارے باپ دادا دنیا سے گزر گئے ہوائی جہاز کہتے آج ہنسنے کے مقام نہیں، آج رونے کے مقام ہے ہم لوگوں کو۔ ہوائی جہاز کا مسئلہ جو ہے، آپ لوگوں نے کہا اگست میں لین ہوگا، ستمبر میں لین ہوگا، اب ستمبر بھی آیا، اگست بھی چلا گیا، ستمبر بھی چلا جا رہا ہے، اب جنوری پہنچنے والا ہے۔ یہ آپ کے قول، آپ کا وعدہ وہی کہاں چلے گئے؟ اگر 1 مہینے کے اندر ہوائی جہاز کرگل میں لین ہوا تو ٹھیک، اگر نہیں ہوا تو ہم سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں کیا کرنا، ہم بعد میں فیصلہ کریں گے۔ ہم نمبر 3، ہمارا پلاٹو قربتان پلاٹو قبضہ کر کے رکھا ہے، اس کے عوض میں آرمی کو
خمبتان کنال دے چکا ہے. قربتان کے آواز میں خمبتان دیا تھا ہم لوگوں نے, مگر ابھی بھی آرمی کے قبضے سے قربتان ابھی تک خالی نہیں ہوا ہے, لہٰذا اس کو 1 مہینے کے اندر خالی ہونا چاہیے. لہٰذا میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے 2 جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. ہمارے بزرگان یہاں پر بیٹھے وہ خستہ ہو چکے ہیں. یونیورسٹی کا مسئلہ یہاں تاں جو سمیگ مشہد یونیورسٹی تو لو لیا تانسو لو کرگولا ما تانسو بس با یونیورسٹی چین در ایتو جر کرگولا پہ سٹوڈنٹس کھچولا تام سے یوت, جمعہ تام سے یوت, دہلیہ تام سے یوت, لکھنؤ تام سے یوت, بمبئی تام سے یوت, تمام گاں مار رہے ہیں غریب غرباس سخت فیوت پی آتی تمام اخراجات گاں مار پروپرٹی گاں مار کھورے چھو تعلیمت آن مال ثانیانو. یونیورسٹی سنٹرل یونیورسٹی کرگولا سو متانا دیر چھاگوشا من پھیدا پا دوین اور دے پھیدا پا چک پا 42 گھنٹہ دے اندر سو تدریس چھچن یونیورسٹیانو دو کرگولا چھچن. لہذا ہم یہ نہیں کہتے آپ لے میں یونیورسٹی دیا ہے نا, دے دو اور بھی دے دو, ہمیں اس کے ساتھ کوئی حرجہ نہیں ہے, مگر آپ انصاف کرو. اگر لے میں دیا تو کرگل میں ہوئے وہی یونیورسٹی ہونا چاہیے. اگر دیا تو چک یا بلی چوہے کا کھیل جو ہے آپ ختم کرو گورنر صاحب. ہفتے میں 2 3 4 آپ آرڈر نکالتے ہیں بیٹھے بیٹھے. میرے خیال میں آپ نے کوئی سیاست دکھانی ہے. آپ نے لگتا ہے اگر آدمی آیا وہاں کرسی پر بیٹھا اندازون وہاں سے آرڈر نکالتا ہے, ہفتے میں 2 3 آرڈر چھپا جائے, کوئی کچھ نہ کچھ وہاں سے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. لہذا یونیورسٹی کا جو ہے آرڈرز لے میں دیا ہم ویلکم کرتے ہیں. اسی طرح آپ کرگل میں بھی فوری طور اس کا آرڈر فوری طور ہونا چاہیے. اگر آرڈر ہوا تو ٹھیک, اگر نہیں ہوا تو ہم یہی اس سے بھی مزید عوام لے کے سڑکوں پر ہم دوبارہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہم تیار رہیں گے. بعد میں نہیں کہنا کہ آپ بعد میں افسوس کر کے کہاں بھی نہیں پہنچے گا. لہٰذا آپ یہ تعصب, یہ نظر انداز بالائے طاقت رکھ کے کرگل عوام کو صحیح طرح سے آپ لیڈری کرنے کی کوشش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سپرون مولند بن جناب شیخ حسین فیقوس مدیر یپنا تقریر میں دعوتنا حجت الاسلام والمسلمین الحاج شیخ محمد صادق رجائی چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ فیقلا یا رمائے کسیو دے دنی جاگد موجی سمزون بیان بار رسول صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد. اختصار نے امبو یعنی تقریر کو اختتام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ولعنت اللہ على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ وهو اصدق الصادقین وقوله الحق لا تظلمون ولا تظلمون. علماء کرام, سامعین حضرات, گرینگی جگی نگن یریدی جلوسی نگن یریدی احتجاجی سلوگن پو شعار پو قرآن اس 1400 سال دل بیان بسیو دی آئی شریفه تکا ینتی خدمت العرسون بنینو بشری اصول کن گاما خداش چو سے تنسیت بدبختیوں گا نیرز قرآن مسلمان سے شست مسلمان سے من پورے بشری فرزین قرآن یانو نجات بشریت وقتی دامن یانو گنجائش مت پر نظم سے اصل موضوع پہ کنگانے یری
سابقہ مقررین حضرات بیان بس موضوع پینتنگ آمار تقسمیت غاز اختصاری کا نکتنگی سم بیان بیت و خدا سنگن ایران دی دنیا پی کا دیتسو کا بیہودال دن چکس پمیت بی قانون بی بندوباری دیتسو افت تانسمیت انتظام تانسیت سسٹم تانسیت اصول تانسیت عقل تانسیت دی آئے شریفوں سنگن ایران اشارتاً لا تظلمون ولا تظلمون کھیرز یہاں سوی کا ظلم آمابوس کھیران یہاں چکی ظلم اندر یا نگا مدو نہ ظالم اسلام اس قبول بچن نہ مظلوم اگر انگنے یری کرگلی سرزمینی تاریخ آج سے 80-90-100 سال دن لکتلتنا دی سرزمین پو دو سرزمین چین غیرتمن انسان لو تربیت تنسیت اصولیت پہ انسان لو تربیت تنسیت آزادی تربیت تنسیت جیمل سان سے ڈول بل سب سیت رنگ لغپے کے کمائی بس ازال سب سیت 100 سال دن لنگن یریدیانک شخصی رازیت نکتو عزت یت پین احترام یت پین وقار یت پین کلچر یت پین لباس یت پین زچا یت پین سق مستقل یت پین کرگل سرزمین پر دیتسو کی سرزمین چی من اچانک وجود یا اس پہ اتفاقی سرزمین چی اتفاقی انسان کا تو من مرور زمان غن یران شخصی راسیانوک نا کلے کلے بین سے دنیا ترقی طرف لے ہونس علمی طرف لے ہونس ٹیکنالوجی طرف لے ہونس آزادی طرف لے ہونس دے زمان پہ شخصی رازیت سنسی آثار کنگن یرنگ در آثار قدیمی شکل لکا گورنمنٹ اس خرچتوں سے انتظام جگ سے ngân یرنگ نمونہ جگ سے چیئے جگ سے دیو نمونہ ودے چنک ہے دیو صحبات پین دیو صحزات پین دی آزادیت پین دی عزت پویت پین دی وقار پویت پین دی لباس پویت پین دی زچس پو دی فرہان پو دی ثقافت پو کلے جمہوریتی طرف لے ہوں دے وقت ینگن یرنگ حضرت سک لداخ عظمان ngân یری فرزیک فخر لفشگین مرور زمان ngân یری پورے مملکت برطانی سازشی کا یت پی جائیداد پو غرق بسمین غلامی سون سے ngân یری کا برطانیہ تسلط سون ngân یری دقصہ تک کتک سرمان دک سے دک تک ہوئیں کہ نگتاں چھوڑے نگدی داستانون ہندوستانی رگونی دونمویت پی جگاونی انکھوں کمائی چھانا آرے سے سنوت کھوچا آرے سے گلنک کھوچا آرے سے زنس کھولچا کلے کلے آزادیوں برطانیہ کے نا آزاد سوں چی سببی کا اتحادی سببی کا علمی سببی کا شعوری سببی کا بیداری سببی کا 47 پار بسے ہوں 75 پار بسے ہوں خوب ngân یرے سمبتوں 70-80 سال دن لچھانا گچک وقار چکنگیم بو گچک وشیک کھرے گچک کمال چک کھرے ہوں اس پہ چک دیرین ngân یرے دیو چکلا ڈوبائی چھائی پہ علت پو گھر سوں سے گھر نہیں ہوں سے سغر تقسپیوت دی ریجن سم پیانوگنا جموں فانسیوت پین لداخ فانسیوت پین شاید کشمیر ترقیق ایوت پین مدت چگر کے اپنا گا بہانی کے چھنسان جموں ترقی طرف لسوں جموں یونیورسٹیوں جموں کالیجوں جموں کمپنیوں ریالسوں ترقیسوں بشری فرس سعادتی طرف لسوں دی خطن یہ سم پیانا جمونا کشمیر ودت نسان سرکار از مرکزی حکومت از نظر انداز بس جب سے ngân یرید قوم پو نہ شیمشی نہ سانگ ملسانز عزت نگم بو وقار نگم بو رنگ ہویت پو رنگ شخصیت پو رنگ کلچر پو محفوظ جگن چیوں وقت چیت پین غطار تقسپیت دی خطا گاما ڈسٹرکٹ چک چک ان من خطے لداخ ایک ڈسٹرکٹ
1979 نو ڈسٹرکٹ کی تقسیم سو ڈسٹرکٹ لے اور ڈسٹرکٹ 1979 کا ندیرین سکپا کتو ngana یریز ngana یری جغرافیکلی ngana یری دی چار دیواریو مطالعہ کتو تانا در مقرر چا آغا خلیلی فیقبوز در ستیہ پال ملی کھری سوشی کا تقسیم بس فنڈز پلس 70% لیا اور 30% کرگلو آیا دیو شائستہ اینا 70% لیا چچس پو 30% کرگلو پاپولیشنی تناسبی کا برابر یوں سے اینا یا کرگیلو پہ پھت پکھستان دکھ پتا یا 70% پبلک کرگیلو یا 30% 70% لے یا 30% کرگیل لے یا دیو چکشینا بس ngana yeres dün gama kyon se samuni kyon se mutaliyatan se ngana yeri javaniz ngana yeri ulamaz ngana yeri siyasi afratun la kule kule şuuriyon se insuk اس پشت پردے میں کچھ ہے وہ آزادی کنے اسے کرگیلی دیوت سے قربانی تا سے کرگیلو انوک امنیت دکھ پا کرگیلو انوک ایمان دکھ پا کرگیلو پونیس دیوت سے حب الوطنی کا قربانی تا ما لیکن گورنمنٹ اس گنے ایرا ستیلی ماں کی سلوک پچھے بسیں کیا چیز ہے اس کے اندر دینی نہیں ہوتی دیرین علماء میدانی آئے اسے ہوت عوام میدانی اسے ہوت ہر محکمی انوک گنے ایری افسر ہوت دیرین گنے ایرے سنٹر گورنمنٹ یا سٹیٹ یا انوک گنے ایری مقامی حکومت یا انوک خدا کی فضل سے گنے ایری تمام افسر گا مانگاتی ہو پس گنے ایرا بیدار چھایت پی گنے ایرا منطق نہ دیسس گرن میں ہوت پی اصول نہ علم نہ گمبوز گرن میں ہوت پی میدان گتی فرے ہماری ہو آپ خود گورنمنٹ یہ بتا کہ 2 ڈسٹرکٹ ہونے کے بعد 1979 کے ندرین سکپا دیانا سرزمین پہ انوک دیانا خطے انوک شرائط آب و ہوا چک چک دکپا میونی احتیاجات چک چک دکپا سیاست پہ چک چک دکپا ہر چیزات گاما چک چک دکپا لیکن یرنگ گورنمنٹ اس نظر بچنا نظر انداز بسی چیلتا سین سوکس نظری کا چیا ملتائن انہاں یری عزیز شخصیت چکی کہاوت چود افسوس وانک سنٹر یہاں لیوانا مسلمان دن مد سٹیٹ یہاں لیوانا شیال دن مد کرگیلو آلتے وانا کرگیلو پل دن مد چیزوں سے آیا ngاچی انوک حب الوطنی ngاچی ہندوستانی جذبہ ngاچی شاقنا رسپی انوک ہندوستانی جذبہ مندوگا ngاچی از وطنی خیانت بندوگا ngاچی آئینی مخالف دوگا ngاچا وطنی فرز مت پن نکتو یری 1947 کے نکیوں سے 99 جنگ پر سکپا ینتی می بنیادین جکس پمیتا اگر یری فوجیہ کے تو انگانا یری عوام اس کے تو 7 متانس پننا شلو نکا چیکم کھرے راشان کھرے بونڈری نکا ٹاپ نکا ماکھیس پننا یری فوجیہ باگ ینچایت پننا 99 جنگ پہ انو گتنگ آما پتہ ہے ڈسٹری کا یود پی تمام جائیداد پھانسے ہٹین پھانسے نوربلا پھانسے اب ان جگہوں نے انوک چھاچنا گورنمنٹ لا ٹچ سے مزمی چھاچا مالسا چک چکا فلا ڈومانا سنٹر گورنمنٹ گلچا دنیا گلچا جہاز لپچا منسٹر لپچا ہیلیکوپٹر لپچا جگہ جگہ کلتا لپچا یری 99 جنگ انوک دیو چی دی انوک مالی نقصان ہونا دیو چی جامعہ پریشانی چھلتا کھن مشنیت چا دیو نا انصافی نمین دیو ظلمی نمین لا تظلمون ولا تظلمون ngana یری قوم پا کرگلی قوم پا ملت کرگل حکومت ہندوستانی فرز رول ماڈلین ایمان التنا فداکاری التنا اخلاص التنا صداقت التنا مذہب التنا بعض ngana یری فرز دیو چکس کا تو بانا انشاءاللہ دیرینگی دی جلسے نتائجی نکتہ چکنی سے انتی خدمت لعرض بیت کہ دیرینگا نیری کونسل لشعوریوں سے
دستی میٹنگ بلائی بس نن یری بزرگ ادارہ عوامی ذمہ داری خریت پی یہ ادارہ اس کو حوالہ بانا ناچس دستی میٹنگ جیسے ینتنگ گاما ناچی دے دعوت پی کے بلائی بس بھی بہت شکریہ لیکن دیو آخری قدم میں دیو نن یری مقدمہ ان دیو نن یری پہلا قدم پوین گرینگ دی جلسانو اعلان بیت نن یری کرگیلے بہت سے شخصیات کرگیل نہ باہر لے جموں دکھ سے دلی دکھ سے یوت پی قومی چنائی بس پی نن یری بزرگ نمائندہ نہ دلی نہ جموں یوت سٹوڈنٹ ساں دلی نہ جموں یوت اس کے کھورانا جموں یوت کھنی تمام کرگیلی پبلک بھی سے تمام سٹوڈنٹ بھی سے تمام قومی نمائندہ بھی سے دیا درنگ کرگیلو بس پی احتجاج پاس کیا جموں شہر کو سو نہ تنہا جموں سا ہندوستانی کھینا امکانات یوت سی گا جگہ جگہ یوتنا بمبئی یوتنا بنگلور یوتنا گجرات یوتنا نینچم یوتنا جنتر منتر کسوں سے دلیاں اسکیا دیا جلساونا نانا یری دیا جذبہ حکومت ہندوستان لے دلیاں اسکیا دیا وقت پیستان مگوسو دیو اچھی کرگیلی اچھی اداروں نے اچھی علماء نے دیو ڈیمانی نی سرے سی ڈیمان چک دیو پہلا قدم ہے 4-5 دن اندر یانو سنٹرل یونیورسٹی صحیح فیصلہ لینے کرگیلے کا ہیڈ کوارٹر پوجک سے ستیا ملک صاحب سوچ ننگمبو کھری پارٹی نہ سیاسی اینک پوفان سے قومی فرزلاز باگینچا اننا اسمبلی ڈیزالو باگینچا کرگیلو سنٹرل یونیورسٹی تمامیان چا دیو گاری آقل اس پر گین حکومت چک ڈیزالو باگین انو حکومت چی کیا پشتے پردیاں تمامیان انو کرگیلی عوامی پھر سنٹرل یونیورسٹی گیوکسپا بسے ہفتہ چی کے اندر یہاں 24 تاریخ سے پہلے کرگیلی عوامی دی ماں پولا صحیح جواب تانا ٹھیک اگر کہ تو ہفتہ چی کے اندر کہ تو متانا دیوں گا چیز درام فقط سنٹر پی کے بسین ناچی پورا ڈسٹرکٹ کے ہر شہر یعنی ایک ہفتے کی بعد دوسرا جلوس ہوگا ودون اسپرا چک ایتو جکش وان ایرس ہندوستانی یوم آزادی منائی بات دے چنگن ایری اتنا اور چھے بسے عقیدت نہ یمبو احترام نہ یمبو علماء سٹے جگہ ہر چیز رعایت جگپت تمام مذہبی فانشن ان نچولنگ اچاز قوم نہ ملت نہ وطن محبت نہ تمام فانشن گاما بات 26 جنوری سے پہلے نہ قومی ملتی علماء نمائندگی بس زرد 26 جنوری نوک نہ ایری سنٹرل یونیورسٹی جواب پاک نہ گورنمنٹ نظریہ کا اعلان شروع سو چونکہ 26 جنوری نہ ایری یوم آزادین یوم جمہورین جمہوریت یعنی ہر فرد لا دی حق پو تھوڑ گوشین ناچا جمہوریت یعنی باہر لسوں سے ناچا حکومت آئینی ہے یعنی باہر لسوں سے گا مطالبے ایک دیرین سکپا بس پمید و درے دیوں اچھی حکومت ہندی مخالف یعنی میں لیکن سپیرا چک چک دیو ان ظلم ناچا تھیک چمین ظلم ظالم نچل دنچمن اور نچا قرآن درسین نچا جیمس سن سے زندگی بکھن قومیانا ان جیمس نیلکھن قومی شتیانو نچمن ظلم برداشت بچن یا نکتہ چک چک یا مامو ینتی وقت لنممت یقیناً نیری ملسا کھچی کا خواستہ ناخواستہ ملسا کھچی کے شیسے ملسا کھچی کا مشیس پا نانی ایری سٹیٹ لیولی کزر نانی ایری ملک لیولی کزر نانی ایری شہری لیولی کزر سٹی لیولی کا نا انصافی و ظلم چندو دیونی کا گورنمنٹ اس باید نظر جگ پر اس بالخصوص گندے پالواما سومت پی عوامی کا سویلی کا فوجیز گولی ذریعے کا 7 نفر قتل بس دیو ظلمین دیو نا انصافین اچھا شدید الفاظ نہ جیسے مذمت بسین
جانا يمبو وقتي کافی زیادہ وقت لین سک ینتنگاما نالے خستہ سو ینتنگاما اچھا علماء ادارات مؤسسے عدود امام خمینی علماء طرفنا ینتنگاما لبیک ذریعہ اس پہ بہت بہت شکریہ آئندہ اچھا ارگوس پکا آئندہ ملت نقوم ارگوس پیت پکا ینتنگاما دیوتک جذبہ نیمبو دیوتک شوق نیمبو رغبت نیمبو حاضر شچا آئندہ نسل فرسنگانی ارس جواب تا چین انشاءاللہ خدا بند عالم شتیانگا نیرنگ روز قیامت لا سرق روح نیمبو محشور شو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ محمد آل محمد يا